وہ ساری اسی علاقے سے اسی علاقوں میں ایک شہر کی ہے، باقی یہ 3 شہر اسی نادر بائی پاس. اس دن کے بعد واردات نہیں ہوئی ابھی تک کوئی بھی. تو ہر ہفتے میں دیکھو 15 تاریخ کو آپ کی چھینی اور 20 تاریخ کو پھر وہ ہائی روپ چھینی جو ہم نے برآمد کی. 5 دن کا گیپ تھا نا بیچ میں. اس دن کے بعد آج تک واردات ابھی نہیں ہوئی. الحمدللہ اس میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کے لیے بھی ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج کل میں وہ بھی آ جائے گا. چلیں انشاءاللہ اللہ کرے جلدی آ جائے. جی شکیل بیگ صاحب. جی میں نے کہا نا کہ ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جیسے بھی ملک صاحب بھی فرما رہے تھے، ملک کلیم صاحب بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں ایف آئی آر کٹوا لیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جب آپ تھانے جاتے ہیں نا تو کوئی اور نہیں، پولیس والے خود وہاں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری ایف آئی آر کٹے گی نا تو ابھی اگر تم مل جائے گی تو پھر تمہیں عدالت سے ملے گی. وہ اتنا زیادہ اس کو ڈرا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایف آئی آر کٹوانے سے ڈرتا ہے. پھر 2-4 دن ویسے گزر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نکل کے گاڑی کہیں اور چلی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ معاملات ختم ہونے چاہیے. حالانکہ اس میں اے وی ایل سی کام کر رہی ہے، سی پی ایل سی کام کر رہی ہے. یا تو یہ سلسلہ ایسا ہونا چاہیے اس طرح کا، اگر کہیں سلسلہ ہو یا تو اے وی سی کا تھانے ہو کہ جائے بندہ وہاں فوری طور پر ایف آئی آر کٹے. اگر یہ ایف آئی آر کٹے گی تو اس کے بعد ہی ان کے پاس جائے گا نا معاملہ. تو جب ایف آئی آر ہی نہیں کاٹ رہا ہوتا تھانہ، وہاں وہ ایک ٹیکٹس ہے، ان کی پریکٹس بن رہی ہے. لوگ پریشان ہو رہے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن پتہ چلتا ہے نہیں. اچھا پھر دوسری بات ہے کہ اچھا چلو تم ایک کام کرو، ایک اپلیکیشن لے کر جاؤ، ہم تمہیں ریسیو کر دیتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایک بندے کی بائک ہے، گاڑی ہے، وہ ایک اثاثہ اس کا چھن گیا ہے، آپ اس کی ایف آئی آر لازمی کاٹیں. اور شہر میں آپ بغیر اپنی سواری کے تو سفر کرنا کتنا عذاب ہے. بہت عذاب. ایسے موقع پہ آپ اگر اس کو اچھا پھر دوسرا اس کو ڈرایا جاتا ہے. کیا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر وہ گاڑی آپ کی برآمد ہو گئی ہے تو اگر کورٹ سے بھی ہوگی تو نو پرابلم، کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے. اور یہ باتیں میں سمجھتا ہوں اے وی ایل سی کو اور سی پی ایل سی کو یہ عوام کو بتانی چاہیے کہ یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہاں پر یہ کہتا ہے سی پی ایل سی سے آواز آ رہی ہے. بھائی آواز آ رہی، کون سی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے؟ وہ ایک مقصد ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کا گولڈ کوئی چھین گیا، گولڈ دوبارہ مل گیا، اس میں سے آواز نہیں آ رہی. آپ کے نوٹ چھینے وہ مل گئے، اس میں سے آواز نہیں آ رہی. آپ کا موبائل چھینا، وہ تو کہنے کا مقصد باقی چیزوں میں سے آواز نہیں آ رہی. گاڑی میں لگا کر آپ 20,000 25,000 50,000 روپے اس کے کم کر دیتے ہیں صرف اس کو بیچارے کو ٹینشن ڈالنے کے لیے جس کی چیز ہوتی ہے. تو ایک تو یہ آواز والی باتوں کو ختم کرنا چاہیے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خاص کر آئی جی سندھ جو اس وقت ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور رن صاحب بھی جو ہمارے آئی جی، ان کو چاہیے کہ یہ پولیس سے کہیں کہ جیسے ہی کسی کی ڈکیتی ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کی ایف آئی آر کاٹیں. چاہے اس کو دوسرے دن اس کی چیز مل جائے، چاہے اس کو 2 گھنٹے کے بعد مل جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنا روزنامچہ روکنے کے چکر میں نا وہ دوسرے کو پریشان کر دیتے ہیں کہ روزنامچے میں بھی انٹری ہوگی، ایف آئی آر کٹے گی تو پھر ایف آئی آر کا جواب بھی دینا پڑتا ہے. تو بھائی آپ یہ لازمی کام کریں. ایک تو وہ ویسے ہی پریشان ہے جس کا لٹ گیا سارا سامان، آپ اس کو مزید پریشان کرتے ہیں صرف 2 لائنیں لکھنے کے لیے. تو یہ لائنیں لکھ دینی چاہیے میرا خیال. چوہدری صاحب یہ بتائیں یہ آواز والی کہانی یہ کیسے ختم ہوگی، اور یہ لوگوں میں جو اس کا ڈر خوف ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ یہ جو ہمارے شو روم والے ہیں انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، ادروائز اس کا کچھ نہیں ہوتا. جب ان کی اپنی کوئی گاڑی ہوتی ہے بلا چوری ہوئی تھی مل گئی، کوئی مسئلہ نہیں. جب کہ عام بندہ چلا جائے اس سے 50,000 لاکھ روپے کم کر دیتے ہیں گاڑی کی ویلیو کے حساب سے. یہ ڈیلرز کا ایک وہ ہے، ڈیلر نے ایک بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کورٹ سے آرڈر ہو جاتا ہے، سی پی ایل سی کو کلیئر کر دیتی ہے. اگر مسلمان نہیں پکڑے ہوئے ہیں تو 3 مہینے کے بعد ادروائز 7 این او سی بھی مل جاتی ہے ٹرانسفر کرنے کے لیے، کوئی ایشو نہیں ہے اس کا. رائٹ. باقی یہ فوری اطلاعات فوری کرنی چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ خود بھی جان بوجھ کے درخواست کو ہماری گاڑی گندی ہو جائے گی اس لیے وہ تھانے میں صرف اپلیکیشن دے دیتے ہیں. اپلیکیشن والی گاڑی کرائم میں نہیں چڑھاتے. وہ وہی اس کے پیچھے خوف یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ریسیل کریں گے. مطلب گاڑی چلتے چلتے بلوچستان پولیس بعض اوقات پکڑ لیتی ہے، یہ ہب والے پکڑ لیتے ہیں وہ 3 دن کرائم میں نہیں آتی. 2-3 دن کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں. ہم سارے الحمدللہ پورے پاکستان کی اے سی ایل سی والے وہ میرے ساتھ رابطے میں. اچھا. سارے سی آئی اے والے سارے تقریباً میرے موبائل بھی چیک کرتا سب کا نمبر ہے. تو میرے سے پوچھتے ہیں یہ گاڑی چوری ہو گئی. ہم جب چیک کرتے ہیں کرائم میں ہوتی نہیں ہے. پھر ہم اس کا ڈیٹا نکال کے ان کا نمبر سے شناختی کارڈ سے نمبر نکال کے رابطہ کا بجا میری گاڑی پرسوں چوری ہوئی تھی، چھینی تھی. تو چل جاوید صاحب یہ بتائیے کہ جو جیسے شکیل بیگ صاحب نے بات کی کہ سی پی ایل سی کو تو لوگ پبلکلی بہت زیادہ جانتے ہیں. جی. کبھی موبائل تھیفٹ ہو چیزیں ہوں تو وہ سی پی ایل سی میں ضرور کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ انٹری ضرور کرا دو کہ وہاں سے کچھ مل جائے. اس طرح سے جیسے اے وی ایل سی کام کرتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا پبلک کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے نا کہ وہ اس حوالے سے اے وی ایل سی کو بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں. بالکل کرتے ہیں. ہمارے کمپیوٹر سیکشن یا سی پی ایل سی کے ساتھ آپ کا بہت لائزن ہے، وہاں سے لائزن بھی ہے، لیکن ہمارے پاس بھی ہمارا کمپیوٹر سیکشن بنا ہوا ہے، اس میں لوگ فون کرتے ہیں. ہمارے نمبر ہے. اچھا آپ کے نمبر ہیں؟ بالکل نمبر ہے ہمارے پبلک. کیا نمبر ہیں بتا سکتے ہیں آپ ابھی؟ 920 56 83. اچھا جی سر. ایک یہ نمبر ہے.
पहले 1132 था हमारा, जी, वो आपका अभी डिस्टर्ब हो गया। ACLC, डबल वन जी, थ्री ACLC का, जी, टू अब नहीं है, वो फंक्शनल नहीं है। वो अभी फंक्शन नहीं है, लेकिन ये नंबर से कंप्यूटर नंबर हमारे हर जगह पे है, वेबसाइट है हमारी, ये मेरा ख्याल चले हम उसके जरिए जो है लोग इतला देते हैं और हम उसी राइट वक्त एक